والتبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہمارے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو پروگرام خیراکثیرا میں خوش آمدید. آج ہم تراویح سے متعلق ہدایات اور کچھ طریقہ کار اس کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو تراویح کا تعارف کراتے ہیں. یہاں پر میں ابتدائی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم مسائل کے بجائے عملی طریقہ سکھائیں گے، کیونکہ مسائل کے لیے بے شمار کتابیں بھی موجود ہیں، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور ان حضرات سے پوچھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر صرف تراویح کا عملی طریقہ آپ حضرات کو بتلایا جائے گا. تو آئیے ہم اس کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تراویح وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کا تعلق اس مہینے سے ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا. اس کا تعلق صرف اس مہینے سے ہے جس میں لیلۃ القدر ہے. یہ صرف رمضان المبارک کی عبادت ہے. رمضان المبارک کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں اس عبادت کو آپ انجام نہیں دے سکتے. یاد رکھیے، ایک لفظ ہے صلاۃ اللیل اور ایک ہے قیام رمضان. دونوں میں فرق ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو 2 جملے ملیں گے، ایک قیام اللیل یا صلاۃ اللیل اور ایک قیام رمضان. اور اسی مناسبت سے محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں الگ الگ 2 باب قائم فرمائے ہیں. ایک وہ باب جس کے اندر ساری صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کی احادیث ہیں اور اس کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی قیام اللیل یا فی صلاۃ اللیل یا باب ما جاء فی فضل قیام اللیل. اور دوسرا باب جس میں ساری قیام رمضان کی احادیث ہیں اس کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی قیام رمضان. در حقیقت دونوں میں فرق ہے. صلاۃ اللیل یا قیام اللیل سے مراد تہجد ہے، جسے آپ سال بھر رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں. اور قیام رمضان سے مراد وہ عبادت ہے جسے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. دیکھیے، صلاۃ اللیل کا لفظ استعمال فرمایا. صلاۃ اللیل سے مراد تہجد ہے. اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ، کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تراویح اس طرح پڑھے، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید باندھتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ تراویح کے لیے قیام رمضان کا جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور صلاۃ اللیل یا قیام اللیل تہجد کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے قیام رمضان ہی کہنا چاہیے، تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر العسقلانی شارح صحیح بخاری وہ فرماتے ہیں، التراویح جمع ترویحہ وہی المرۃ الواحدۃ من الراحہ. تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور اس سے مراد ایک مرتبہ راحت لینا ہے، سستا لینا ہے، آرام کرنا ہے.
آگے چل کے فرماتے ہیں سمیت الصلاة فی الجماعة فی لیال رمضان التراویح لأن الصحابة رضی اللہ عنہم اجتمعوا علیہا وکانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، کہ وہ نماز جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب تراویح شروع کی تو وہ ہر 2 سلاموں کے درمیان راحت لیتے تھے۔ 2 سلام سے مراد 4 رکعت ہے، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سستا لیتے تھے، تو اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ راحت لینے کو، سستا لینے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اور 20 رکعت میں 5 ترویحیں ہیں، لہٰذا 5 ترویحوں کی جمع تراویح۔ یہ تھا تراویح کا تعارف۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم آپ کو تراویح کی تاریخ بتلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من روض الجنان عطره في كل آن